مجھے اس ریئیکشن کے لیے ریکویسٹ کیا ہے شہباز عالم صاحب نے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک بھارتی مسلمان کے طور پہ ان کی تقریر سنیں تو آپ کو ان کی تقریر بیان سب صحیح لگے گا، لیکن اگر ایک پاکستانی کے طور پہ آپ ان کی تقریر سنتے ہیں اعزاز صاحب کی تو آف کورس اختلافات کیے جا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں بھارتی مسلمان اپنے آپ کو بھارت کے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کر چکے ہیں، اور پاکستانی مسلمان وہ اپنے آپ کو پاکستان کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر چکے ہیں، دونوں اپنی جگہ خوش ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، بھارت میں خوش باش ہوں گے۔ اور کافی دنوں سے شہباز عالم مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم ہے جو انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہی ہے، جنہوں نے آزادی کے وقت جامع مسجد کے سیڑھیوں میں کھڑے کے کچھ پیغام دیا تھا مسلمانوں کو یا بھارتی قوم کو، بھارتی لوگوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان پہ ریئیکشن دیں آپ، بڑی اچھی یہ نظم ہے، بڑا اچھا بیان ہے۔ تو میں نے کافی عرصے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو میں نے آج سوچا کہ چلیں ان کی ریکویسٹ پہ، مجھے اچھی بھی لگ رہی تھی بیکاز ڈیفرنٹ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں اتنا میں نے اتنا پڑھا نہیں ان کے بارے میں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ تقسیم کے خلاف تھے بھارت کی، اور وہ آخری وقت تک بھارت کے ساتھ رہے، اور وہیں پہ انہوں نے وفات پائی، اور وہیں کے وہ شہری تھے۔ تو لیکن بہرحال مجھے اچھا ٹاپک لگا تو میں سوچا کہ اس پہ ریئیکشن دیا جانا چاہیے۔ سو میرے سامنے ان کی یہ ایک ویڈیو کھلی ہوئی ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیٹس سی کہ عمران صاحب کیا کہتے ہیں مولانا آزاد کے بارے میں۔ اور اگر آپ سیاست کو چھوڑیں تو آزاد صاحب جو بڑے اچھے مسلمان تھے، بڑے اچھے مذہبی لیڈر تھے، اور بڑے نیک نام یہ ایک مذہبی لیڈر رہے ہیں بھارت میں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب لیٹس سی کہ عمران صاحب کیا کہتے ہیں مولانا آزاد صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب۔ یہ دیکھو جامع مسجد کی بلند میناریں تم سے اچک اچک کر کہتے ہیں کہ تم نے اپنے تواریخ کے صفحات کہاں گم کر دیے۔ ابھی کل کی بات ہے، یمنا کے کنارے پر تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہو۔ آزاد نے جامع مسجد کے منبر سے ان سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جن کے سر پہ بٹوارے کا بھوت سوار تھا، جنہوں نے گٹریاں اپنے سر پر رکھی تھی، اور اس میں مسلمان تھے، مسلمانوں سے مخاطب تھے وہ، کہ میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی۔ حد یہ ہے کہ پچھلے 7 سال میں تلخ سیاست جو تمہیں داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی ہر گھڑی پر جھنجھوڑا تھا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعتراض کیا بلکہ غفلت اور انکاری کی تمام سنتیں تازہ کر دی تھیں۔ نتیجہ معلوم یہ ہوا کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا، اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا ہے۔ یہ مولانا آزاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تصور کریے کیسے ماحول میں کہہ رہے ہیں، جس کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔ سچ پوچھو تو اب میں جمود ہوں، استھر ہوں، یا پھر دورے افتادہ یعنی کہ ہیلپلیس صدا ہوں، جس صدا کو کوئی سن نہیں رہا، جس آواز کو کوئی سن نہیں رہا ہے، جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے چن لیا وہاں میرے بالوں پر کاٹ دیے گئے یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کو تمہاری کارگزاریوں سے گلا ہے، میرے دامن کو تمہاری کارگزاریوں سے گلا ہے۔ میرا احساس زخمی ہے اور میرے دل کو صدمہ ہے، میرا احساس زخمی ہے اور میرے دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو صحیح تم نے کون سی راہ اختیار کی، کہاں پہنچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں، اور کیا تمہارے بھروسے میں فرق نہیں آ گیا ہے؟ یہ خوف تم نے خود ہی پیدا کیا ہے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں بیتا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ 2 قوموں کا نظریہ مرز موت کا درجہ رکھتا ہے۔ 2 نیشن تھیوری کو کس طرح سے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، پاکستان کے بننے کو کس طرح سے کرٹیسائز کر رہے ہیں، کہ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں بیتا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 قوموں کا نظریہ مرز موت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کو چھوڑ دو، جن پر آپ نے بھروسہ کیا تھا وہ بھروسہ بہت تیزی سے ٹوٹ رہا ہے، لیکن تم نے سنی کو انسنی کر دیا تھا، سب برابر کر دیا تھا، اور یہ نہ سوچا کہ
रफ्तार तुम्हारे लिए अपना वजूद नहीं बदल सकते, वक्त की रफ्तार थमी नहीं। तुम देख रहे हो जिन सहारों पर तुम्हें भरोसा था, यानी कि वो लोग जो उस मूवमेंट को चला रहे थे, जिन सहारों पर तुम्हें भरोसा था, वो तुम्हें लावारिस समझकर तकदीर के हवाले कर गए हैं। वो तकदीर जो तुम्हारी दिमागी मंशा से जुड़ी है। ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, बल्कि उसने कौम के पैदाइशी हक के एहतराम में करवट बदली है। और यही वो इनकलाब है जिसकी एक करवट ने तुम्हें बहुत हद तक खौफजदा कर दिया है। तुम ख्याल करते हो तुमसे अच्छी कोई शय छिन गई है और उसकी जगह कोई बुरी शय आ गई है। हाँ, तुम्हारी बेकरारी इसलिए है कि तुमने अपने आप को अच्छी शय के लिए तैयार नहीं किया था और बुरी शय को अपना समझ रखा था। मेरा मतलब गैर मुल्की गुलामी से है, जिसके हाथों तुमने मुद्दतों खिलौना बनकर जिंदगी गुजार ली। एक वक्त था जब तुम किसी जंग के आगाज की फिक्र में थे और आज उसी जंग के अंजाम से परेशान हो। आखिर तुम्हारी इस हालत पर क्या कहूँ। इधर अभी सफर की जुस्तजू खत्म नहीं हुई और उधर गुमराही का खतरा भी आ गया। आप अंदाजा लगाइए मौलाना साहब की जबान कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी उर्दू बोलते थे, कितने अच्छे मुकर्रिर थे वो। अब हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल रहा है, बदल चुका है। मुस्लिम लीग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मौलाना अलल ऐलान कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। अब ये हमारे दिमागों पर है कि हम अच्छे अंदाज़े फिक्र में सोच भी सकते हैं या नहीं। इसी ख्याल से मैंने नवंबर के दूसरे हफ्ते में हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमाओं को दिल्ली में बुलाने का न्योता दिया है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ हमको हमारे सिवा कोई फायदा नहीं पहुँचा सकता। मैंने तुम्हें हमेशा कहा और आज फिर कहता हूँ कि नफरत का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ उठा लो और बदअमली को त्याग दो। ये तीन का अनोखा खंजर लोहे की उस दोधारी तलवार की तरह है जिसके घाव की कहानियां मैंने तुम्हारे नौजवानों की ज़बानी सुनी है। ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के नाम पर इख्तियार की है उस पर गौर करो, तुम्हें महसूस होगा कि ये गलत है। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। जिस तरह आज से कुछ अरसे पहले तुम्हारे जोशो खरोश बेजा थे, उसी तरह से आज तुम्हारा खौफ भी बेजा है। मुसलमान और बुज़दिली या मुसलमान और इश्ताल एक जगह जमा नहीं हो सकते। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती और न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो नहीं। उन्होंने तुम्हें जाने के लिए इकट्ठा किया था, आज उन्होंने तुम्हारे हाथ में से अपना हाथ खींच लिया। वो जिन्ना को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि आज उन्होंने तुम्हारे हाथ में से अपना हाथ खींच लिया है, तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। ये देखो तुम्हारे दिल तो उनके साथ रुखसत नहीं हो गए हैं। अगर अभी तक दिल तुम्हारे पास है तो उसको, अपने दिल को खुदा की जलवागाह बनाओ, खुदा की जलवागाह बनाओ। मैं कलाम में तकरार का आदी नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बार बार कहना पड़ रहा है। तीसरी ताकत अपने घमंड की गठरी उठाकर रुखसत हो चुकी है। तीसरी ताकत मतलब जो बंटवारे की बात, यानी बंटवारे के अलावा जो अंग्रेज थे वो रुखसत हो चुके हैं। तीसरी ताकत अपने घमंड की गठरी उठाकर रुखसत हो चुकी है और नया सांचा ढल रहा है। अगर अब भी तुम्हारे दिलों का मामला बदला नहीं और दिमागों की चुभन कम नहीं हुई तो फिर हालत दूसरी होगी। लेकिन अगर वाकई तुम्हारे अंदर सच्ची तब्दीली की ख्वाहिश पैदा हो गई है तो फिर इस तरह बदलो जिस तरह तारीख ने अपने को बदल लिया है। आज भी हम ऐसे दौरे इनकलाब को पूरा कर चुके हैं। हमारे मुल्क की तारीख में कुछ सफ़हे पन्ने खाली हैं और हम उन सफ़हों में तारीख के उन्वान बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हम उसके लिए तैयार हों। और आखिर में जो बात कहते हैं वो ज़्यादा अहम है, वो ज़्यादा बोलने की है। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। सही बात, ये बात बहुत अच्छी की है, इस बात को मैं वाकई मानता हूँ। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं जो दौड़ते हैं। कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं जो राहों में निकलते हैं। सही बात। कल जब तक की आजादी हमारे हाथ में न थी, कल जब तक की आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था।
وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا, اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھ میں تھی. آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا, آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی. جب کبھی ملک میں بدامنی ہوتی تھی تو آپ اپنی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ ان کی طرف دیکھتے تھے. جب آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی تو آپ مجبور ہوتے تھے کہ آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں, لیکن آج وہ نہیں ہیں. آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں, اور آپ اگر مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے کہ طرح طرح کی آزمائشیں بھی پیش آئیں گی. کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے کو آزمائشوں میں ڈالنا, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو دکھوں میں ڈالے, لیکن ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں پیش آئیں گی. اگر ہم میدان میں دوڑ رہے ہیں تو قدم قدم پر ہمیں ٹھوکروں سے دو چار ہونا پڑے گا. اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, اس سے ہمیں اکتانا نہیں چاہیے, بلکہ مرد بن کر ہمیں ان ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے, ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دوڑ رہا ہے, تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں, ٹھوکریں بھی ہیں, مصیبتیں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. تو زندگی کا معنی بھی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں, اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں, بلکہ مردوں کی طرح ہمت سے اٹھائیں. عزیزوں, یہ فرار کی زندگی تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے, اس پر غور کرو, اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے سوچنے کی عادت کو بدل ڈالو. یہ دیکھو, جامع مسجد کی بلند میناریں تم سے اچک اچک کر کہتے ہیں کہ تم نے اپنے تواریخ کے صفحات کہاں گم کر دیے. ابھی کل کی بات ہے, یمنا کے کنارے پر تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا, اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے قوم میں ہو. یہ دیکھو, جامع مسجد کے مینارے اچک اچک کر تم سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے تاریخ کے صفحات کہاں گم کر دیے. ابھی کل کی بات ہے کہ یمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا, اور آج تم ہو کہ تم یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہو. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو, کبھی تم خود زلزلہ تھے. یہ بات تو بہت اچھی تھی. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو, کبھی تم خود زلزلہ تھے. آج اندھیرے سے کانپتے ہو, کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائجامے چڑھا دیے. آپ اس تقریر کو 1947 کے پس منظر میں بھی دیکھیں اور آج کے پس منظر میں بھی دیکھیں تو شاید دونوں کو کنیکٹ کر پائیں گے. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو, کبھی تم خود زلزلہ تھے. آج اندھیرے سے کانپتے ہو, کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائجامے چڑھا لیے. وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے, پہاڑوں کی چھاتیوں کو رونق ڈالا, بجلیاں آئیں تو ان پہ مسکرا دیے, بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا, ہوائیں اٹھی تو ان کا رخ موڑ دیا, آندھیاں آئیں تو آندھیوں سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ شہنشاہوں کے گریبان سے کھیلنے والے خود اپنے گریبان سے کھیلنے لگ گئے ہیں. آج کی صحبت ختم ہوئی, مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا, لیکن پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اپنے حواس پر قابو رکھو, اپنے گرد و پیش اپنی زندگی کے خود راستے بناؤ. یہ کوئی منڈی کی چیز نہیں ہے کہ جسے تم خرید کر لے سکو یا میں تمہیں خرید کے لا دوں. یہ تو دل کی دکان ہی میں سے اعمال کی نقدی سے دستیاب یعنی کہ حاصل ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. وہ تاریخی تقریر تھی جی جو مولانا آزاد صاحب نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے دی تھی. جی, اگر آپ ان کی تقریر کو ایز اے بھارتی مسلمان کی تقریر کے طور پہ سنیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے بھارتی مسلمان بالکل ٹھیک ہے یہ تقریر. ان کو اگر وہ بھارت میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا وہ بھارتی کہنا چاہتے ہیں تو ان کی تقریر صحیح تھی, ان کے بیان, ان کا جو بھی ان کے جو نظریے تھے سب ٹھیک ہیں. لیکن اگر آپ ایسے پاکستانی ان کی تقریر سنو تو آپ ان سے تھوڑا اختلاف کرو گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اختلافات تو خیر سے ہوتے ہیں, ہر قوم میں ہوتے ہیں, گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں, سگے بہن بھائیوں سے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہیں. پاکستان ایک الگ ملک بن گیا. اب اس میں آپ کی چوائس تھی کہ یا تو آپ بھارت میں رہیں یا پاکستان آپ چلے جائیں, تو آپ نے بھارت کو چوز کیا. اگر آپ نے فیصلہ کیا تو اس پہ آپ جمے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور جو لوگ پاکستان چلے گئے ان کا نظریہ تھا
وہ بھی وہاں پہ خوش ہیں، پاکستانی مسلمان بھی خوش ہیں پاکستان میں، بھارتی مسلمان بھی خوش ہیں بھارت میں. انسان کو بس خوش رہنا چاہیے، چاہے وہ سرحد کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اور باقی مشکلات تو خیسے ہر جگہ آتی ہیں، بھارتی مسلمانوں کو مشکلات بھی ہیں، پاکستانی مسلمانوں کو مشکلات ہیں، لیکن ہم لوگ اب اس پاکستانی معاشرے کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکے ہیں، اور بھارتی لوگ بھارت کے ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکے ہیں. ان کو شاید ہمارا یہاں پہ رہنا، پاکستان کا ماحول عجیب لگے، ہمیں ان کا ماحول ذرا عجیب لگتا ہے آپ لوگوں کا. تو بہرحال چھوٹی سی بات ہے، لیکن بہرحال ایک اچھا بیان تھا، ایک اچھی میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہوا آزاد صاحب کا جو انہوں نے جامعہ مسجد سیڑھیوں پہ دیا تھا، لیکن بڑے اچھے طریقے سے عمران پرتاپ گڑھ نے اس کو ایکسپلین کیا. اور بہرحال جب اچھا لگا جس طرح سے آزاد صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے تمہیں خواب دکھائے تھے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ تو چلے گئے پاکستان پہ، ظاہری بات ہے وہ پیچھے مڑ کے تو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا تمام بھارتی مسلمانوں سے کہ آپ لوگ پاکستان کا انتخاب کریں. اس میں آدھے لوگ چلے گئے، آدھے رہ گئے. جو چلے گئے ان کا نظریہ تھا وہ ٹھیک رہا، جو رہ گئے ان کا بھی نظریہ تھا وہ بھی اس پہ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت شکریہ محمد بہت شکریہ یہ شہباز عالم صاحب جنہوں نے اس کے لیے مجھے ریکویسٹ کی. یہ نظر نہیں تھی بلکہ ان کا ایک بڑا اچھا بیان تھا عمران پرتاپ گڑھی کا، جو کہ بیس کر رہا تھا مولانا کلام آزاد کے بیان پہ جو انہوں نے آزادی کے وقت دیا تھا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.